السلام علیکم سبھی بھائیوں کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اس بیان کو سنیے۔ جنت کی زندگی کیسی ہے، اس بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ جنتی جنت کی شراب پیئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کری جو لگی ہوئی ہے سب سے مدنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی کری کی خوشبو مل جائے، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کوڑا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کوڑے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگری ہے، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیا آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی۔ کسی وقت پیسے پر یہ بڑا آدمی، چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ میڈیا آفر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک تیسرے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پیئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اب فرق بتانا چاہتا ہوں، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ آپ پہ، اور اس میں جو VIP ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل جیسا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں VIPs کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کری جو لگی ہوئی ہے سب سے مدنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی کری کی خوشبو مل جائے، اس کی کری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جن موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے، وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی
ایک انگلی کا کوڑا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کوڑے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لا محدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بالصلاۃ کہ تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو آپ کچھ کالا رنگ نظر آ گیا، نہیں جو بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، یہ لے کر کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی پتہ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب شملی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے اتنا ایسے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک کر سکتے۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ ٹانکوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمال انسانوں کو اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے مالک کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی، نیند تو سکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا وہ ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھی اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑو کہ خیر ہے، کیوں ہے، اور بیگم خانن کو دیکھنے لگے تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم یہ آپ کیوں اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैना बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन दौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन किसाब बिन बल्लास बिन यदलास बिन ताबिक बिन जाहिल बिन नाहिस बिन बाफी बिन ऐफी बिन अक्फर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यसन बिन यलहन बिन दिरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन यूसर बिन अकनार बिन ईहाम बिन मुफस्सिद बिन नामिक बिन ज़ालिक बिन समी बिन मज़ी बिन रिवत बिन इराम बिन पीदा बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाबूर बिन सरूज बिन रऊम बिन फातिह बिन आलिर बिन असफर शाह बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन लदुशाद बिन इदरीस बिन यलिद बिन मलदकील बिन आद मिन्ना आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी नबी का नसब यहाँ तक नहीं जाता, सिर्फ मेरे आखिरी नबी हैं, वो मेरे अल्लाह के हबीब हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबूनी। अल्लाह ने कहा मेरी मोहब्बत का दावा है तो मेरे हबीब की गुलामी इख्तियार करो। पता नहीं अब क्या कल्चर है, हमारे ज़माने में तो नकल बड़ी चलती थी, तो मैं तो हमेशा नकल मार के ही पास होता था, क्योंकि मुझे तो गाने का शौक था। मुझे अब भी सैकड़ों गानों की धुनें दिमाग में हैं। ये जो नातफा है ना, मैं इनको बड़ा पकड़ता हूँ। ये गानों की धुनों पे वो नाते बनाते हैं, जो साफ और सतह के दरमियान होती हैं वो मैं पकड़ लेता हूँ। उससे आगे तो फिर मैं तबलीग में लग गया, मैंने गाना सुनना छोड़ दिए। तो जुनैद जमशेद चूंकि म्यूजिशियन था, वो धुन खुद बनाता था, लेकिन उसकी एक धुन मैंने पकड़ी। हम थे हज पर, मक्के में बैठे थे। मैंने कहा यार वो जुनैद तूने एक नात पढ़ी है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम, वो तो सुन। हाँ मौलाना मैंने बड़े दिल से पढ़ी, क्योंकि सुनाओ तुझे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे नबी का नाम। माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊं? मुझे ऐसे देखने लगा, क्या मतलब? तो मैं भी सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। हम दोनों कमरे में अकेले। मैंने कहा कैसे जाने कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो पीछे जा गिरा, कि लगा आपने पकड़ा है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा आज तक। अरे ये तो 50s का गाना है, उस वक्त तो मैं चाहे छोटा ही था। ये मेरा हाफजा अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। जो धुन मैंने उस वक्त, अच्छे गाने गोरे नहीं लिखे, तो वो फिर वो कहना अच्छा फिर मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता। अब क्या मैंने एक धुन बनाई है नात की, वो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा अलग तो हुई 70 से पहले, 71 मैंने तबलीग में लगा, 71 से पहले बड़ी वो तो मैं पकड़ लूँगा, परास है मेरे पास। और अगर 71 के बाद हुई तो मैं सुनेंगे कोई नहीं, तो मैं कैसे पकड़ूँ? कहना ठीक। तो वो कहने लगा मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। उसकी अल्लाह की आवाज़ दरमियान भी थी। मैंने कहा जियो को लाओ ओ जियो को जियो कोई मना जियो दो ला। वो ऐसे रेट गया लगा ये कैसे पकड़। मैंने कहा ये फिल्म फन्ने कहाँ है, तो आवाज़ नूर जहान है, और फिल्म आया सलोनी पर, और मैकलोड रोड नास्टन में मैंने ये मूवी देखी। मैंने कहा मौलाना अब तुझसे मैं बच के ही रहूँगा। मुझसे कहने लगा हम गाना 3.5 मिनट का बनाते हैं, तो तुम 4 दिन का लोग सुन देंगे, बोर हो जाते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें जन्नत की महफिल सुनाऊं, अल्लाह सब जन्नती मर्द औरतों को इकट्ठा करे, हूरों को नहीं। हूरें अपनी जगह पर होगी, ईमान वाले मर्द और फिर अल्लाह के मैदान मस्जिद में इकट्ठे हों। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, इन्हें खाना खिलाओ। तो जब वो खाना खाएंगे तो उन्हें जन्नत के खाने ऐसे लगेंगे जैसे दुनिया में। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा इन्हें पानी पिलाओ, तो वो पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा, वो जो मैंने यूं कर के दिखाया है, उन्हें लगेगा जैसे वो तो कुछ है ही नहीं।
پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ، پھر پھل آئیں گے، تم پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان اشان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم پہ آ جائے گا۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی کرنی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا جوڑے کتنے ہیں 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیاد نظر آ رہی، ان دونوں کی پتا میں میری پائی یا نہیں پائی، وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا 1951 میں، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر، تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا، اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا، تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے گی، اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ، وہ کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی گوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا، کہ جی بڑا مزہ ہے، کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معا۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، پھر اللہ اسٹاپ کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤ، کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری۔ میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو دستن دیکھ، میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار، اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں گے، وہ سارے ایسے چمکیں گے، اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ، اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے، کہاں لم یبق الا ارحم الراحمین، اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی، اب تمہارا رب سنائے، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے، تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں، چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جو چاہتے
لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے، خوش؟ اسلم کیا حال ہے، خوش؟ چیز ایک سے پوچھے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے کہ بکواس ہے، کیڑے نہیں، درنیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ قدیس بن بیمار ہے، عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں ہے. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا اس سارے نبیوں کے ساتھ، ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوبنے پڑتی ہے. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے، کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل ہے، کتنا پڑھ کے برا حالت. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، یہ وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، دیکھ لیں میں چلا گیا، رات کو 12 بج رہے تو سردیوں کے دن تھے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے، ادھر پہلے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ. کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے. 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھے، مسافر ہو بال نہ رکھے. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے. روزہ چھٹی، اجازت، مسافر و چھوٹ. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ، حج پیسے والوں. سب